اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یورپ کو چاہیے کہ وہ حکم دینے کے بجائے شام کی سیاسی راہ حل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تعاون کریں۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مسٹورا کی صدارت میں کل جنیوا میں شام کے بارے میں ایران، روس اور ترکی کے وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ چین پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کسی کو جرأت نہیں۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ چین خوب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چینی حکومت اپنی اصلاحات جاری رکھے گی جس سے عوام کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا کی جا سکے گی۔ ہمیں معاشی جنگ سے نہ دمکایا جائے، اس لیے کہ آج دنیا بھر میں دور تک چین کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ واضح رہے کہ چینی صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکا اور چین کے درمیان تجارتی اور سفارتی معاملات پر شدید اختلافات موجود ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک اسکول نے مسلم خاتون پیتھالوجسٹ کو اسرائیل کی حمایت سے متعلق حلف اٹھانے سے انکار پر نوکری سے فارغ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلمان خاتون باہیہ اماوی کا کہنا ہے کہ سالانہ بنیادوں پر معاہدے کی تجدید کے لیے آفر لیٹر دیا جاتا تھا جو کہ گزشتہ 9 سال سے ایک جیسا تھا، تاہم اس سال دیے گئے آفر لیٹر کے متن میں تبدیلی کی گئی تھی۔ حکومت کا آصف زرداری کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آصف زرداری امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں جسے انہوں نے اپنی کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا۔ آرٹیکل 62-63 کے تحت ارکان کے لیے اپنے تمام اثاثے ظاہر کرنا لازم ہے، اس لیے آصف زرداری رکن اسمبلی رہنے کے اہل نہیں۔ خرم شیر زمان کو آصف زرداری کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا ہے۔ کمسن بھائیوں کی ہلاکت کا کیس، کراچی میں ریسٹورنٹ کے 2 ملازم گرفتار۔ انویسٹیگیشن پولیس نے کلفٹن کے علاقے میں ریسٹورنٹ کے 2 ملازمین عرفان علیم اور عامر اختر شیخ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ریسٹورنٹ کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے ریسٹورنٹ سے کھانے کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے تھے۔ لیبارٹری سے آنے والی رپورٹس کے مطابق بچوں کی ہلاکت مضر صحت کھانے سے ہوئی۔ نئے پاکستان میں لاقانونیت کا کوئی تصور بھی نہ کریں، شہریار آفریدی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں لاقانونیت کا کوئی تصور بھی نہ کریں، ملک میں صرف اور صرف قانون چلے گا۔ اسلام آباد میں پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ 380 کے قریب پاس آؤٹ نوجوانوں کو وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد دیتے ہیں۔ جب بھی غیر یقینی صورتحال ہو، فرنٹ لائن پر پولیس کردار ادا کرتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بے مثال قربانیاں دی ہے۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی شرمناک پرفارمنس کے بعد استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کے معاون کوچز ریحان بٹ اور دانش کریم نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ریحان بٹ کا کہنا ہے کہ محدود وسائل میں جتنا ممکن ہو سکا ٹیم کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے کام کرنے کی کوشش کی۔ ورلڈ کپ میں ٹیم سے بہت اچھی کارکردگی کی امید تھی لیکن نتائج اچھے نہیں آئے۔ میرے نزدیک ہاکی کے پورے نظام کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے لیے نوجوان کھلاڑیوں پر توجہ دینا ہوگی۔